نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمامی حضرات کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ماہ رمضان المبارک میں کی گئی ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ تک یہ اطلاع پہنچائی گئی ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان کا ہماری زندگی پر اثر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ماہ رمضان المبارک ہمیں کیوں عطا فرمایا؟ جو لوگ ماہ رمضان کے شروع میں ماہ رمضان کے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو اس مقصد کے پانے کی طرف مائل رکھے، اور جن کی نگاہوں میں ماہ رمضان المبارک کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، روزے، تراویح، کھانا پینا اور بس یہی ساری چیزیں، انہوں نے ایک مہینہ بس یوں ہی گزار تو لیا، لیکن اب ان کی زندگی میں ماہ رمضان کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اب آئیے میں آپ کو دو خاص چیزیں جو ماہ رمضان کی تھیں، جن دو چیزوں کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا مقصد بیان فرمایا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اللہ عز و جل اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مقصد سمجھ میں آیا، واضح طور پر روزے کا مقصد سمجھ میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جو آیا تھا وہ ہم کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو جہاں ماہ رمضان کے روزے ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تھے، وہی ماہ رمضان کے اندر رات کا قیام بھی اس لیے تھا تاکہ ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے،
فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور آپ نے ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی کیا، گناہ معاف بھی ہو گئے۔ اب گناہ کی معافی کے بعد یہ ایک پریکٹس تھی، ایک پروسیجر تھا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار ہے، وہ چاہتا ہے پچھلے گناہ معاف ہوتے جائیں، اور جب بندہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر کے جائے۔ اب آپ دیکھیے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہوں کو، آدمی نے فجر سے لے کر ظہر تک کوئی گناہ صغیرہ کیا، اللہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کی وجہ سے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ سے جمعہ کے درمیان کو جمعہ کی نماز کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پروردگار چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اس کا ایک ہی پروردگار جل جلالہ کا عبادت و ریاضت کے احکام اور ان عبادت و ریاضت کے مقاصد کی طرف جو سب سے بڑی توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے گناہ سے بچنا اور گناہوں سے پاک ہونا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ انسان کی زندگی کے اندر گناہ کی طرف مائل کرنے والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے تھے اس میں ہماری زندگی میں نیکیوں کا کوٹا اتنا بھر دینا چاہتا ہے اس ایک مہینے کے اندر کہ اس ایک مہینے میں ہم اتنی نیکیاں جمع کر لیں کہ ان ایک مہینے کی پریکٹس کی وجہ سے ہم آگے کے 11 مہینوں میں گناہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ مثال کے طور پر قرآن شریف کو لے لیجیے۔ قرآن شریف اللہ کی عظیم ترین کتاب، بندوں کا رجحان قرآن کی طرف اللہ مائل کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر کے ایک طاقت تمہیں عطا کر دی کہ تمہارے پاس اب نیکیوں کا کوٹا جمع ہو چکا ہے۔ ان نیکیوں کے ذریعے ماہ رمضان کے بعد 11 مہینے تک تم شیطان کے مکر و فریب سے مقابلہ کرنا، نفس کی شرارتوں سے مقابلہ کرنا۔ لیکن جب توجہ اس طرف نہیں ہوتی تو ہماری زندگی 11 مہینے والی جیسی پہلے ہوتی ہے، ماہ رمضان سے پہلے ویسی زندگی بن جاتی ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری عادت بنانے کے لیے، ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر ایکسٹرا نفل عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر تعلق بالقرآن کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے شیطان کو ماہ رمضان میں قید کر دیا تھا تاکہ بندے خوشی خوشی عبادت کی طرف آئیں اور اللہ کی بندگی کر کے اپنی عادت بنائیں، اپنی پریکٹس کریں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اثر ہے ہماری زندگی میں رمضان کا؟ ہم محسوس کریں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رب قدیر جل جلالہ نے حلال 3 چیزوں سے روکنے کی پریکٹس کروائی، اور ہم نے اس پریکٹس کے اندر کامیابی بھی حاصل کی کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم 3 حلال چیزوں سے بچتے رہے۔ وہی 3 حلال چیزیں جو عام دنوں کے اندر انسان زیادہ کھائے یا پھر اگر عام دنوں میں حرام کھائے تو اس کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بدنگاہی اور بدکاری کی وجہ سے
انسان کی زندگی تباہ اور انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے حلال چیزوں کو تین حلال چیزوں کو اللہ نے ماہ رمضان میں اس سے رکنے کی ہمیں عادت ڈلوائی، تاکہ ہم ان 3 چیزوں سے جو حلال ہے اس سے رک کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کریں، مولا جس طریقے سے تو نے ماہ رمضان میں اپنی خوشی کی خاطر حلال 3 چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں رکنے کا حکم دیا، ہم رکے، ہمیں ماہ رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بھی ایسے ہی بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ لیکن کیا ہماری پوزیشن ہے؟ ہماری زندگی میں رمضان کا اثر کتنا ہے؟ وہی رمضان المبارک کا گزر جانا، وہی نگاہوں کا آوارہ ہو جانا، وہی ماہ رمضان کا گزر جانا، مسجدوں کا ویران ہو جانا، وہی ماہ رمضان کا گزر جانا، قرآن شریف سے تعلق کا ختم ہو جانا، وہی ماہ رمضان کا گزر جانا، ذوق بندگی کے اندر سستی پیدا ہو جانا۔ تو یہ ماہ رمضان تو ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، کتنی عادتیں ہماری بدلی، کتنا فرق ہماری زندگی میں پیدا ہوا۔ تو ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان کا کتنا اثر ہے، ہم اسے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، اپنی عادتوں میں جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن بھی اپنی جگہ پر ہے۔ جس قرآن کو ماہ رمضان المبارک کے اندر پورے کے پورا قرآن سننے کی سعادت آپ نے حاصل کی، ایسا نہیں کہ ماہ رمضان گیا تو وہ قرآن بھی چلا گیا، نہیں، قرآن تو آج بھی موجود ہے۔ جس مسجد میں جا کر کے آپ نے تراویح سماعت کی، وہ مسجد بھی آج اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد بھی اپنی جگہ پر موجود، قرآن بھی اپنی جگہ پر موجود، لیکن ماہ رمضان کے اندر جس قرآن سے اللہ قریب کرنے کے لیے ہمارے اندر ذوق بندگی بھی عطا فرمایا، مسجد کے اندر حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائی، ہم 1 مہینے تو کنٹینیوز تھے، پھر 1 مہینے کے بعد ہمارا رابطہ کیوں ٹوٹ گیا؟ ہماری عادتوں میں سدھار کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تو ہم نے کیا ماہ رمضان سے پایا؟ اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے روزے کی قبولیت اور ماہ رمضان کی عبادت کی قبولیت کو جاننا ہو کہ اللہ نے ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما لیا اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیا، اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، جو عادتیں ماہ رمضان سے پہلے بری تھیں، وہ بری عادتیں ماہ رمضان کے بعد اگر نکل جائیں تو سمجھ لینا اللہ نے تمہارے روزوں کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا۔ کاش کہ ہماری پوزیشن یہ ہوتی، جس طرح سے ماہ رمضان شریف کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر سے وہی قرآن شریف کی تلاوت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی۔ جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم 20 رکعت ایکسٹرا نماز ادا کر کے حالت قیام میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کا نذرانہ پیش کرتے تھے، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم کم سے کم 20 نہیں تو چند رکعت ہی نفل ادا کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نذرانے بندگی پیش کرتے تھے۔ لیکن نہیں، بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے جانے پر خوشی منائے، اللہ اکبر، جو مہینہ خدا سے قریب کرنے کے لیے آیا تھا وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور ہم خوشی منا رہے۔ کتنا قریب کر دیا تھا اس مہینے نے، کتنا نیکیوں سے قریب کر دیا تھا، اور آپ شاید نہیں جانتے، پہلے پوری دنیا نے یہ کوشش کی، بلکہ آج بھی کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ بندگی اور جذبہ نیکی ختم ہو جائے اور گناہ کے جذبات مسلمانوں میں اتنے پیدا ہو جائیں کہ ان کی فکر بھی گندی ہو جائے، اچھا سوچ بھی نہ سکیں، نیکی کا نہ سوچ سکیں۔ پہلے تو یہ کوشش ہوتی رہی اور 90% اس کوشش کے اندر دنیا کامیاب ہو گئی، لیکن اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب مسلمان بے عمل نہیں بے ایمان بن جائے، اس کے سینے سے ایمان بھی نکل جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کوشش کا ادراک نہیں ہے۔
ہم لاؤبالی پن کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یہ خیال بھی نہیں کہ ایمان کے لٹیرے پوری طاقت خرچ کر رہے ہیں ہمارے سینے سے ایمان کو کھینچنے کے سلسلے میں. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی تگودو نہیں کر رہے. ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے سلسلے میں کوئی تگودو نہیں کر رہے. میرے کریم کا احسان تو دیکھیں, جو 11 مہینے تک مسجد سے دور رہا, اللہ عز و جل نے شیطان کو قید کر کے اس کو اپنے گھر سے قریب کیا, اس کو قرآن سے قریب کیا. اور ایک دن کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن کی عادت دوسرے دن کے اندر نہ رہے, لیکن پروردگار نے 1 مہینے تک ہمیں بدلنے کی کوشش کی. افسوس کہ اگر پھر بھی مسلمان نہ بدلے تو اس مسلمان پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. شیطان کو قید کر دیا, گناہوں کی معافی کا پروانہ عطا فرمایا, ثواب میں اضافہ کر دیا. یہ ساری چیزیں کر کے ہماری عادتوں کو اللہ نے بدلنا چاہا. خوش نصیب ہے وہ بندے جنہوں نے ماہ رمضان کا اثر قبول کر کے اپنی عادتوں کو بدل دیا. وہ لوگ قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں تہجد کا اہتمام کیا. وہ لوگ قابل صد مبارکباد ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے, عبادت کیا کرتے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ ذرا دوسرے اینگل سے سوچو کہ جب وہ ماہ مبارک تھا اور اس میں ہم عبادت کرتے تھے تو اللہ نے ہمیں کتنا سکون عطا فرمایا تھا, کتنا اطمینان عطا فرمایا تھا, کتنا پروردگار جل جلالہ نے اضطراب کو دور فرما دیا تھا. آپ مجھے بتاؤ, کیا ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بے قراری نہیں بڑھ گئی, اضطراب نہیں بڑھ گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو تعلق اللہ سے تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نیکیوں سے اور قرآن سے, وہ تعلق ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر نہیں رہ گیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ماہ رمضان میں ہم اتنے کاروبار پر توجہ نہیں دیتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے, اب تو یہ مصروفیت وہ مصروفیت, یہ ساری چیزیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ماہ رمضان میں روز 1 پارہ پڑھتے تھے, اب 1 رکوع تو پڑھو کم سے کم, کھولو تو صحیح قرآن شریف. ماہ رمضان میں 20 رکعت نفل پڑھتے تھے, تو کم از کم ماہ رمضان کے علاوہ کے اندر کچھ تو پڑھو. ماہ رمضان کے اندر حرام چیزوں سے بچنے کی پریکٹس کے لیے اللہ نے حلال چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں روکے رکھا. تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد حرام سے تو اپنے آپ کو روکو, حرام سے تو بچو, ناجائز چیزوں سے تو بچو. اس کے اندر کون سے آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہو جائے گی, کون سا آپ کا ٹائم چلا جائے گا. گناہ سے رکنے کے اندر نہ آپ کا ٹائم جاتا ہے, نہ آپ کا پیسہ جاتا ہے. اللہ گناہ سے روکنا بھی چاہتا ہے, اور اللہ عز و جل رمضان کی وجہ سے گناہ معاف کرنا بھی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے گناہ سے بچ جائیں تاکہ میرا محبوب بھی راضی ہو جائے اور میرے محبوب کے یہ امتی جنت کے مسافر بن جائیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کی عادت اتنی پڑ چکی ہے کہ العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. اور خاص طور پر ایک عظیم چیز ماہ رمضان میں, ایک عظیم تصور ماہ رمضان میں اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے, اور یہ تصور ہر انسان کے دل میں تھا رمضان کے اندر. یہ فکر ہر مسلمان کے دل میں تھی ماہ رمضان, لیکن ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد یہ تصور نہیں ہے, نکل گیا یہ تصور. کون سا تصور, کون سی سوچ؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بغیر سحری کے بھی اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تھا ماہ رمضان میں, تب بھی دوپہر کو بھوک لگی ہو, پیاس لگی ہو, تو چھپ کر کے بھی وہ پانی نہیں پیتا تھا, نہیں کھاتا تھا. اس لیے کہ ایک تصور ماہ رمضان نے ہم کو بہت کٹ کٹ کے دیا, وہ تھا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور کی بنیاد پر انسان چھپ کر کے بھی نہیں کھا رہا تھا.
اس تصور کی بنیاد پر انسان چھپ کر کے بھی نہیں پی رہا تھا، تو کیا خدا رمضان ہی میں دیکھ رہا تھا؟ اب نہیں دیکھ رہا، آج بھی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو اگر بندہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے مٹا لے کہ میں کہیں بھی رہوں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود برحق مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے، پوری زندگی سیدھے راستے کی طرف چلنے والی بن جاتی ہے۔ اللہ نیکیوں کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان عطا فرمایا، گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اگر اس ماہ رمضان کے اثرات، ان اثرات کو ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کر لیا اور ماہ رمضان کی برکتوں سے اپنی عادتیں چینج کر لی، تو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں روزے کی برکتیں بھی عطا فرما دی اور تراویح کی برکتیں بھی عطا فرما دی۔ تو آج مجھے یہی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا تھا اور آپ کو سوچنے کا موقع دینا تھا۔ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ماہ رمضان کا اثر آپ کی زندگی میں کتنا ہے، اپنی زندگی میں خود ہی جھانک کر دیکھیں، اور اگر کچھ کم ہو گیا تو ماہ رمضان کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے قرآن سے جڑ جاؤ، مسجد سے جڑ جاؤ، عبادت سے جڑ جاؤ، اور ایک تصور ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر محفوظ کر لو، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ روزے کی حالت میں گھر میں کھا رہا ہوں یا پی رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں، میں کہیں بھی رہوں، کبھی بھی رہوں، کہاں بھی رہوں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر قائم ہو گیا تو جس طرح سے ماہ رمضان میں چھپ کر پانی نہیں پیتے تھے، ایسے ہی ماہ رمضان کے علاوہ کوئی گناہ کرنے سے بھی آپ بچیں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بیلنس پیدا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف ماہ رمضان ہی سکون سے نہیں گزرا، اب پوری زندگی انشاءاللہ سکون سے گزرتی چلی جائے گی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پیغام پر عمل کرو۔ اور دوسری چیز میں خاص طور پر بتاؤں، ماہ رمضان کے بعد کا یہ پہلا ہفتہ واری اجتماع ہے جس میں آپ تشریف لائے ہیں، اچھی تعداد میں حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے مبلغین نے بھی اپنے اعتبار سے محنت کی، اور میٹنگ کے بعد بھی تقریباً علاقے کے ساتھی یہاں پر آج اجتماع میں حاضر ہیں۔ میں آپ تمامی ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور بڑا امتحان کا دور ہے، بہت سخت دور ہے، اتنا سخت ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے بے عمل بنانے کی کوشش تھی اور اب بے ایمان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ اجتماع میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن آج میں صرف ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں ایمان کتنا اہم ہے۔ بہت دھوم دھام سے ہم نے عید منائی، نئے لباس زیب تن کیے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، عیدیاں تقسیم کی، گلے ملے، سب کچھ ہم نے کیا، اور یقیناً وہ دن تھا بھی خوشی منانے کا۔ جب اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، خوشی منانا چاہیے، لیکن اللہ والوں کی سوچ بڑی جدا ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عید کے دن اپنے گھر کے حجرے کو بند کر کے، گھر کے دروازے کو بند کر کے رو رہے تھے، خوب رو رہے تھے۔ لوگ عید ملنا چاہتے تھے اور غوث پاک کے حجرے کا دروازہ بند تھا۔ کافی دیر کے بعد لوگوں نے دروازے پہ دستک دی تو غوث پاک نے دروازہ کھولا۔ لوگوں نے دیکھا غوث پاک کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں۔ بہرحال
لوگوں نے مبارکباد بھی پیش کرنی تھی جنہیں انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی. ایک بہت قریبی مرید نے حضرت سے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مبارکباد پیش کرنے کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، حضور رونے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ سوچئے میں 800 850 900 سال پہلے کی کم و بیش بات کر رہا ہوں. تب ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، یوٹیوب اور واٹس ایپ کا دور نہیں تھا. اس زمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عید یقیناً بہت اچھا دن ہے، لیکن ہمارے لیے عید کا دن تو اس وقت ہوگا جب ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا عید کا دن ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ موت کی آخری ہچکی تک شیطان ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. ہم غافل ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم تو لاؤبالی پن میں زندگی گزار رہے ہیں، گزر رہی ہے، رہے نہ رہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کیسے ایمان بچایا جائے اس کی فکر نہیں، کیسے عادتیں درست کی جائیں اس کی فکر نہیں. اسے ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے. اور سب سے زیادہ اگر ہم نے کسی چیز کو اہمیت دی ہے تو مال مال اور دنیا بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. پھر معاذ اللہ دولت دے کر کے بھی، اگر ایمان دے کر کے بھی دولت ملتی ہو تو آج بہت سارے لوگ ایمان بیچنے کو بھی تیار ہو گئے. اور یہ دور ہے بھی ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ رات کو مومن ہوں گے اور صبح کافر ہو جائیں گے، اور صبح کو مومن ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، اور چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے. تو ایسی سچویشن میں ایمان کی حفاظت ضروری ہے. میں آپ سے ایک سوال اب پوچھوں گا، کیا ہم سب اس سلسلے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے؟ اپنے تئیں تو ہم اپنی کوشش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور اس پر یقین رکھیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری عادتیں درست رہیں. کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ مجھے جواب دیں آپ. ایسا جواب نہیں، تھوڑا مضبوط اور ایسا لگے کہ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہفتہ واری اجتماع کے خود بھی پابند بنو، دوست احباب کو لانے کی بھی کوشش کرو، اپنی اولاد کو بھی لانے کی کوشش کرو. میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، اللہ مجھے بھیجتا ہے، اس کی توفیق سے جاتا ہوں، اور اسپیشل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار جتنا چاہتے ہیں بار بار بلاتے ہیں، بار بار حاضری کی سعادت نصیب ہوتی. اور الحمدللہ اجتماع میں آنے والوں کے سلام بھی سنہری جالیوں کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو مجھے وہاں بہت سارے ملتے ہیں. حضرت ہم الحمدللہ ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہیں اور کوئی کہتا ہے ہمیں مدینے کی طرف وہیں سے ملی، کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے ہم تصور میں ہفتہ واری اجتماع میں دعا کرتے تھے تو سوچتے تھے کب حقیقت میں پہنچیں گے، سرکار نے آج ہم کو حقیقت میں بلا لیا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساروں کے دلوں میں. یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ میں پرانے اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت ساروں کے دلوں کے اندر مدینے کی اور مدینے والے کی محبت یہاں کے ہفتہ واری اجتماع کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. یہ حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کی محنتوں کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بہت ساروں میں ان کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ ہمارے اندر بھی محبت جو پیدا ہوئی وہ علماء کی وجہ سے ہوئی. لیکن بہت ساری ایسی عوام ہیں جن کے دلوں کے اندر محبت اجتماع کی وجہ سے ہوئی. اگر ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اگر اعمال صالحہ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اجتماع کو مضبوط کیجئے اور آئیے. میں وعدہ نہیں لوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ آئیں گے، لیکن میں اتنا ضرور امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ
آج کے بعد سے وقت پورا نکال کر آپ جلدی سے آنے کی کوشش کر کے یہاں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. میں نے بھی کم و بیش کئی اجتماعات تک کے لیے میں نے اپنے آپ کو سیف کر لیا ہے, ریزرو کر لیا ہے کہ میں یہاں پر انشاءاللہ رہوں گا تاکہ میں آپ تک کچھ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچا سکوں. لیکن آپ یہ من بنائیے کہ یہاں میں رہوں یا نہ رہوں, جو بھی یہاں مبلغ بیان کرتا ہے وہ اپنے گھر کی نہیں, مدینے کے تاجدار کی اور قرآن کی باتیں کرتا ہے. آپ کو آنا ہے اور یقیناً انشاءاللہ العظیم آنا ہے. اب اس کا ایک آسان سا طریقہ بتا دوں. عقل بالغ ہوتی ہے 40 سال کی عمر کے اندر, ٹھیک ہے نا. 40 کا عدد یوں بھی بہت ہی مطلب جو ہے الحمدللہ پسندیدہ ہے بہت اعتبار سے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العظیم کوشش کریں گے کہ کم از کم 40 اجتماعات ہم پابندی کے ساتھ ایک بھی ناغہ کیے بغیر کنٹینیوز ادا کریں گے انشاءاللہ. آتے رہیں گے 40 اجتماعات میں شریک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد بھی کنٹینیوز رہنا ہے, لیکن ایک بھی ناغہ کیے بغیر 40 اجتماعات ہم کو پابندی سے شریک ہونا ہے. اور پھر نیت بھی یہ کر لیں کہ انشاءاللہ العظیم ہم لائیں گے بھی اور آئیں گے بھی, اور یہاں بیٹھ کے سنیں گے, باہر گپ شپ نہیں کہ دعا کے وقت اندر آ گئے. ہمارے بہت سارے ساتھی 0 بٹا سناٹا ہوتے ہیں, انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں, کچھ نہیں آتا ان کو, کچھ نہیں آتا ہے, لیکن باہر کھڑے ہوتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور کیا حال ہے کیسے ہو, بس یہ آرام آرام سے اندر انٹری کریں گے منہ دکھائی کے لیے. لا حول ولا قوت. یہاں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور باہر گپ شپ مار رہے ہیں. آپ آئیں, سیدھا مسجد کے اندر داخل ہو جائیں اور سیدھے بیٹھ کر کے اجتماع میں جو کچھ بتایا جائے اسے سنیں. ہم اجتماع کو اور انفارمیٹیو بنانے کے لیے, علمی بنانے کے لیے اور بہترین اور مؤثر بنانے کے لیے اور زیادہ کوشش کریں گے تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچے اور آپ اپنی زندگی کو سنوار سکیں. یہ میری گزارش تھی اور میں اس امید پر یہ گزارش کرتا ہوں, اب تو مجھے امید آپ لوگوں سے کافی ہو چلی ہے کہ میں جو بھی کہوں گا دین کے سلسلے میں آپ اسے ضرور انشاءاللہ عملی جامہ پہنائیں گے. تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سے بالکل ایک دم پابندی سے ہر آدمی اپنے ساتھ کم سے کم 10 کو لانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر سب پر کرم کی نظر فرمائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.